یہ بہت اہم سوال ہے. یہ بھی آپ جانتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھاتے ہیں؟ کیونکہ نعت خواں اور بہت سے مولوی کہتے ہیں نبی دا کھاوا نبی دا گاوا، کہ ہم نبی کا کھاتے ہیں نبی کا گاتے ہیں. یہ عام ہے. یا بعض لوگ کہتے ہیں ہم نبی کا صدقہ کھاتے ہیں، اور نعت خواں کہتے ہیں نبی کا کھاتے ہیں نبی کا گاتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو اب آپ دیکھیے کلم کھلا آج نعت خواں پڑھتے ہیں نبی دا کھاوا نبی دا گاوا. یار نبی کا ہم کھاتے ہیں؟ کہاں سے لائے یہ بات؟ کلم کھلا لاکھوں کی دنیا سن رہی ہے، جھوم رہی ہے سن کر کے، اور واہ واہ کر رہی ہے. کوئی اس کو غلط سمجھنے کو، ماننے کو، سمجھنے کو تیار نہیں. بلکہ اگر کوئی اس کو غلط کہہ دے تو گستاخ رسول کہہ دیا جاتا ہے، وہابی کہہ دیا جاتا ہے، اور دائر اسلام سے اس کو خارج کر دیا جاتا ہے. میرے بھائی نبی دا کھاوا نبی دا گاوا کس نے کہا؟ اللہ نے کہیں کہا کہ نبی تم کو کھلاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا میں لوگوں کو کھلاتا ہوں؟ کہاں کہا؟ آئیے میں اس کا جواب دیتا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں. دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا. والذی هو یطعمنی ویسقین، سورہ شورى کے اندر یہ آیت ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ شورى کے اندر. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے. اپنے رب کی وہ شان بیان کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. تو اسی میں آگے وہ یہ کہتے ہیں والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ذات ہے، وہی رب ہے میرا جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب کی ذات ہے کھلانے پلانے والی. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم، سورہ انعام میں یہ آیت ہے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی بناؤں؟ اللہ تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہے اللہ جو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا. وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ اس کو کوئی نہیں کھلاتا. تو وہ میرا رب ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا. اسی طریقے سے اللہ نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، سورہ قریش میں ہے. لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اس گھر کے رب سے مراد کعبۃ اللہ. اس گھر کے رب کی عبادت کریں لوگوں کو چاہیے. کیوں؟ الذی اطعمہم من جوع، جب یہ بھوکے تھے تو ان کو کھانا کھلایا اس رب نے. یہ بھوکے تھے مکے والے، یہ قریش، یہ بھوکے تھے تو اللہ نے ان کو کھانا کھلایا. وآمنہم من خوف، یہ خوف و ہراس کی زندگی گزار رہے تھے تو اس رب نے انہیں امن و امان دیا. تو لوگوں کو چاہیے کہ اس رب کی عبادت کرے. تو یہاں کس کی عبادت کا حکم دیا؟ وہ کھلاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے کہا قل من يرزقكم من السماوات والارض قل اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کون ہے جو من يرزقكم من السماوات والارض، جو آسمان سے اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے. وہ کون ہے جو زمین آسمان سے تم کو رزق دیتا ہے؟ قل اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہ اللہ ہے. یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں کھلاتا ہوں. یہ کہا اللہ نے کہ کہہ دو لوگوں سے میں کھلاتا ہوں. بلکہ اللہ نے قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کھلاتا ہے. زمین سے بھی اناج اگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، آسمان سے بارش برستی ہے تو اس کے ذریعے سے کھیتیاں لہلہاتی ہیں تو اللہ کی طرف سے، تو اللہ رب العالمین ہی کھلاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه، سورہ ملک میں یہ آیت ہے. وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا فرمائے، وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے. اللہ سوال کر رہا ہے وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ رب تمہارا رزق روک لے. ہے کوئی کائنات میں کہ اللہ تعالیٰ رزق روک لے تو وہ کسی کو کھلا دے؟ نہیں ہے کوئی. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے بعد جو دعا سکھلائی اور جو دعا پڑھتے تھے وہ دعا میں کیا ہے؟ الحمدللہ الذی
الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اطعمنی، جس نے مجھے کھلایا، ورزقنی، جس نے مجھے یہ رزق دیا، من غیر حول منی ولا قوہ، اور اس کھانے اور اس رزق میں نہ میری طاقت کا کوئی دخل ہے نہ میری قدرت کا کوئی دخل ہے، نہ میں اپنی طاقت اور قدرت سے نہ میں یہ کھاتا ہوں اور نہ مجھے رزق ملتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی طاقت ہے اور صرف اللہ کی قدرت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کھانے کے بعد دعا پڑھتے تھے، اور یہ دعا ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، ترمذی میں یہ دعا موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب مجھے رزق دیتا ہے، اور اس میں میری طاقت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی دا کھاواں نبی دا گاواں، نبی کا کھائیں نبی کا ہم گائیں، نہیں، اللہ کا کھاتے ہیں اور اللہ کا گائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، عالمین کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، وہ کپڑا دیتا ہے، اور وہ دنیا کی ساری خیر اور خیرات و برکات وہی دیتا ہے۔ پھل اللہ کے حکم سے ہمیں ملتا ہے، اور اناج اللہ کے حکم سے ملتا ہے، پانی اللہ کے حکم سے ملتا ہے۔ اللہ نے سورہ ملک میں کیا فرمایا؟ قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے اگر یہ پانی اللہ تعالی بالکل نیچے کر دے، پانی کو اتنا نیچے کر دے کہ لوگوں کے پہنچ سے باہر ہو، فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے تمہارے لیے میٹھا پانی لائے گا؟ ہے کوئی؟ اللہ پوچھ رہا ہے بندوں سے، ہے کوئی جو تمہارے لیے میٹھا پانی اگر اللہ خشک کر دے، ختم کر دے، تو کوئی میٹھا پانی لا کر کے دے؟ تو ہم کہیں گے نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں میٹھا پانی لا کر کے دینے والا۔ تو پانی خشک ہو جائے تو کوئی دے نہیں سکتا، کھانا ختم ہو جائے کوئی دے نہیں سکتا، اور اللہ رب العالمین اکیلے ہی کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی کی علی کل شیء قدیر ہے۔ اور لوگ کہیں کہ نبی کا کھاتے ہیں، نبی کا گاوے ہیں، نبی کا گاتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ کیا ایک ایسی حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ جس کو انہوں نے سمجھا نہیں۔ اصل میں یہ جو شرک کا راستہ بتانے والے ہیں، بدعت کا راستہ بتانے والے ہیں، اور اسی راستے پہ چلانے والے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ حدیث شریف کو سمجھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ہم کیسے نبی کا کھاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ایک بار فرمایا اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ ابھی یہ صحیح ہے، لیکن یہ کس وقت فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا کہا میں ہمیشہ میں تقسیم کرتا ہوں، ہمیشہ قیامت تک میں تقسیم کرتا رہوں گا، یہ کہا ہے؟ یہ سب سے پہلی بات، یہ ایک موقع تھا، مال غنیمت آیا نبی علیہ السلام کے پاس، اور نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو اس وقت فرمایا کہ اللہ نے مال غنیمت دیا ہے اور میں تقسیم کر رہا ہوں۔ یہ تھوڑی کہ قیامت تک۔ اب یہ مسئلہ اگر یہ تو ہر انسان کے لیے ہے، بھائی ایک مالدار آدمی پیسہ بانٹتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے اللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ کوئی بھی مالدار آدمی، مال والا، اگر وہ بانٹ رہا ہے پیسہ، وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے دیتا ہے میں بانٹتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ نے کسی کے پاس رزق کی فراوانی کی ہے اور وہ کھلاتا پلاتا ہے لوگوں کو، تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ کھانا دیا ہے اور میں کھانا بانٹتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں۔ تو یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کو بھی مال دیا ہے، کھانا دیا ہے، کپڑا دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، اگر وہ کسی کو دیتا ہے تو اللہ کی عطا سے دیتا ہے۔ تو یہ خصوصیت یہ تو ہر بندے کے لیے ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر چیز پر ہمیشہ سے مالک ہے اور ہمیشہ مالک رہے گا، ہر چیز ہمیشہ دیتا ہے اور دیتا رہے گا، لیکن مخلوق میں سے کوئی نہ ہمیشہ کسی چیز کا مالک ہے نہ ہمیشہ کسی چیز کا مالک رہے گا، نہ ہمیشہ کوئی چیز وہ دیتا ہے اور نہ دے سکتا ہے۔ کیوں کہ انسان کے پاس چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، کبھی ہے کبھی نہیں ہے۔ خود نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے، نبی علیہ السلام ایک بار آپ نے سنا ہوگا ابو بکر صدیق نے سارا مال لا کے جمع کر دیا۔ کیوں؟ ابو بکر صدیق نے سارا مال لا کے جمع کر دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
تو نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، اتنا سامان نہیں ہے کہ جو ضرورت پوری ہو سکے. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا. ابو بکر چندہ جمع کرنے کے لیے صحابہ کرام میں سے سب نے لا کر کے مال جمع کیا. عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کے رکھ دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کے رکھ دیا. تو اللہ نے ابو بکر صدیق کو دیا، انہوں نے لا کر کے تقسیم کر دیا. عمر فاروق کو اللہ نے دیا تو انہوں نے لا کر کے تقسیم کر دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی پوری زندگی، وہ غنی مالدار، اللہ نے ان کو کافی مال دیا تھا، وہ پوری زندگی وہ مال تقسیم کرتے رہے. تو یہ تو اللہ رب العالمین جب جس بندے کو اللہ دیتا ہے وہ تقسیم کرتا ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے، لیکن ہمیشہ نہیں. جب تک اس کی زندگی ہے اس کی زندگی تک ہی وہ کر سکتا ہے. جب قبر میں چلا گیا تو وہ نہیں کرے گا کہ ابھی بھی وہ پیسہ بانٹ رہا ہے، کھانا بانٹ رہا ہے، کپڑا بانٹ. نہیں. ایسی نبی علیہ السلام جب تک آپ باحیات تھے، مدینے میں آپ موجود تھے، جو کچھ آپ کے پاس ہوتا تھا وہ لوگوں کو دیتے تھے. نہیں ہوتا تھا تو صحابہ کرام سے طلب کرتے تھے کہ لاؤ، جمع کرو، چندہ جمع کرو، پیسہ جمع کرو، دینار و درہم جمع کرو. اور صحابہ کرام جمع کرتے تھے اور نبی علیہ السلام پھر ضرورت مندوں میں اس کو تقسیم کرتے تھے. تو یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں. اب یہ نہیں قبر میں جانے کے بعد اب تقسیم کر. ابو بکر صدیق نے کبھی کہا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی دی لا کر کے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی کہا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے لا کر کے کپڑا دیا. اسی طریقے سے عثمان اور علی رضی اللہ عنہما نے کبھی کہا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کسی ضرورت کے وقت میری مدد کی کسی بھی اعتبار سے. تو یہ نبی علیہ السلام جب آپ دنیا سے چلے گئے تو اب یہ نہیں کہ ابھی بھی کھلا رہے پلا رہے، کسی کو روٹی دے رہے، کسی کو کچھ کر رہے، نہیں، ختم ہو گیا سلسلہ. لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے، ہمیشہ سے کھلانے والی ہے، پلانے والی ہے، رزق دینے والی ہے. اور ہر مخلوق کو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو کوئی بھی چوپایا ہے اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے رہا ہے. تو رزق کا مالک اللہ رب العالمین. تو اس لیے کہنا نبی دا کھاواں نبی دا گاواں یہ غلط عقیدہ ہے اور صحیح عقیدہ نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے اور اس طرح کے لوگ ہیں انہیں سمجھانا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط عقیدے سے اللہ تعالیٰ محفوظ اور معمون رکھے. ایک